ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 14 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت حضرت انسان کو ایک وصیت کر رہے ہیں، اس وصیت کو ذکر فرما رہے ہیں اللہ کا۔ وصیت کیا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اس بات کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے۔ والدین ایک ایسا رشتہ ہے، پوری دھرتی میں ہر رشتہ مل جاتا ہے، بھائی بہن کا رشتہ مل جاتا ہے، بھائی بن جاتے ہیں، بہنیں بن جاتی ہیں، خالہ پھوپھی نانی دادی، بڑے رشتے بن جاتے ہیں۔ والدین کا ایک ایسا رشتہ ہے جو نہیں بنتا، جو ہوتا ہے وہی رہتا ہے، جب تک ہے اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کو جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین تمہارے لیے جنت بھی ہیں، والدین تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت اور جہنم سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ان کی عزت کرو گے، ان کا کہنا مانو گے، ان کا احترام کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم ان کو ذلیل کرو گے، ان سے بدتمیزی کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ویسے ایک واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی، میرا باپ میرے مال میں سے خرچ کر دیتا ہے، اور وہ مال میں نے اپنی ہی کمائی سے کمایا ہوا ہے، اپنی ہی محنت سے کمایا ہوا ہے، اس پہ میرے والد کا کوئی عمل دخل نہیں، قانوناً دیکھا جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ اب اس کے باپ کو جب پتا چلا کہ میرے بیٹے نے شکایت کی تو اس کے باپ نے دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھے۔ اب عرب ویسے بھی مشہور تھا ایک شعر و شاعری کے لحاظ سے، اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ اب وہ اشعار پڑھتا پڑھتا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں جبریل علیہ السلام پہلے ہی آ پہنچے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ اس کا مسئلہ بعد میں پوچھیے گا، پہلے اس سے کہ جو اشعار تم نے دل ہی دل میں کہے ہیں، تمہاری زبان سے ظاہر نہیں ہوئے اور تمہارے کانوں نے اس کو سنا نہیں، لیکن تمہارے رب نے اس کو عرش پر سن لیا، وہ اشعار تم کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یار، تمہارا مسئلہ ہم بعد میں سنیں گے، پہلے وہ اشعار تم سناؤ جو تمہارے دل ہی دل میں اٹھے اور دل کی دنیا میں اٹھے اور وہیں دفن ہو گئے۔ تو اس صحابی نے کہا، اللہ کے نبی، بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ اشعار کیا، ایک دکھ بھری داستان تھی جو میری دل کی دنیا ہی میں اٹھی اور وہیں دفن ہو گئی، لیکن آپ کے رب نے اس کو ساتوں آسمان کے اوپر عرش معلیٰ پہ سن لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہ اشعار پڑھو۔ وہ اشعار میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا، غزوت کا مولود قومت کا یابعا تعل بما اجنی علیک وتنحل اذا لیلۃ ضافت بالسکن لم ابد لسکمک الا ظاہرا اتململ کانی انا المطروب دونک بالذی طرقت به دونی فعینای تحمل تخاف الردى نفسی علیک وانہا
لتعلم ان الموت وقت معجل فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا ہدا ما فیک كنت اومل جعلت جزائی غلظة وفاظة كأنك انت المنعم المتفضل فلیتک اذ لم ترعى حق ابوتی جعلت كما الجار المجابر يفعل تراه معدا للخلاف كأنه برد على اہل الصواب موکل. اب یہ بہت ہی دکھ بھرے اشعار ہیں. ان کا ترجمہ تو کئیوں نے نہیں کیا, بس خلاصے کے طور پہ ہی مفسرین نے اس کا ترجمہ کر لیا, محدثین نے. اور خلاصے کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ اے میرے بیٹے, جب تو پیدا ہوا ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا. تو روتا تھا, ہم سو نہیں سکتے تھے. تو نہیں کھاتا تھا تو ہم نہیں کھا سکتے تھے. جب تو بیمار ہوتا تھا تو ہم تجھے مارے مارے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے لے جاتے, کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے لے جاتے, اور ہمیں خوف ہوتا کہ کہیں تجھے موت نہ آ جائے, کہیں تجھے کچھ نہ ہو نہ جائے, مر نہ جائے تو. لیکن موت, حالانکہ موت الگ چیز ہے, بیماری الگ چیز ہے. پھر تجھے ہم نے ٹھنڈ دینے کے لیے, گرمی سے بچانے کے لیے میں نے دن رات محنت کی کہ تجھے ٹھنڈ مل سکے. اور سردیوں میں جب تو رات کو بستر میں پیشاب کرتا تو تجھے گیلی جگہ پہ نہ سلاتے, بلکہ تجھے خشک جگہ سلاتے, خود گیلی جگہ لیتے. جو کمایا تیرے لیے, جو بچایا تیرے لیے, اور تیری ہی خاطر, تیری جوانی کو دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور تو کریل جوان ہوا. مجھ پر خزاں آئی, تجھ پر بہار آئی, میں جھک گیا تو اونچا ہوا. اور اب میں نے سوچا کہ زندگی کے کچھ دن تیری ہی جوانی کے چھاؤں میں گزاروں. لیکن یہ کیا, تیری جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے, تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ آئیں. تو مجھ سے ایسے بات نہیں کرتا جیسے میں تیرا باپ ہوں, بلکہ تو مجھے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں تیرا غلام ہوں. غلاموں سے بھی ایسے بات نہیں کی جاتی. اے میرے بیٹے, اب میں نے اپنی ساری محنت کو جھٹلایا اور میں نے یہ سوچا کہ میں تیرا باپ نہیں, نوکر ہوں. بھلا نوکر کے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک کرتا ہے؟ نوکر کو بھی کوئی نہ کوئی ایک نہ ایک روٹی کوئی دے ہی دیتا ہے. چل اے میرے بیٹے, تم مجھے باپ نہ سمجھ, تم مجھے نوکر ہی سمجھ. تم مجھے نوکر سمجھ کے ہی مجھے ایک روٹی دے دیا کر. یہ اشعار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے, وہ اتنا روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے بیٹے کے گریبان سے پکڑا اور فرمایا, تو میرا فیصلہ سننے آیا تھا, انت و مالک لابیک, لے میرا فیصلہ سن لے, تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں, والدین ایک ایسی ہستی ہے جو کائنات میں کہیں نہیں مل سکتی. جن کے ہیں وہ ابھی سے احساس کریں, قدر جانیں, ان کی عزت اور احترام کریں, والدین کا احترام کریں, والد کا احترام کریں. بالخصوص نوجوان طبقہ جو بیٹھا ہے ان سے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے والد محترم کا احترام کریں. کیا احترام, اگر موقع ملے ان کے ساتھ چلنے کا تو ان سے آگے نہ چلے, ان سے پیچھے جڑ کر چلے. اگر اتفاق اور دونوں بیٹھنے کا, دونوں کے بیٹھنے کا, تو دونوں اکٹھے نہ بیٹھے. بیٹے کو چاہیے کہ پہلے باپ بیٹھے پھر میں بیٹھوں. اگر اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو بیٹا تب تک شروع نہ کرے جب تک باپ نہ شروع کر لے. یہ آداب ہیں, ان آداب کو ہم نے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے, والدین کا ادب کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں عزت دکھائیں گے جو اپنے والدین کی عزت کرے گا. اللہ پاک سے دعا ہے, اللہ رب العزت جن کے والدین حیات ہیں
ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے دعا ہے اللہ رب العزت ان سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔